کذبت قبلہم قوم نوح۔ اب دیکھیے کہ اس میں سورہ نجم میں انباء الرسل نہیں تھی، دلائل عقلی اور آیات آفاقی وہ ساری گفتگو تھی۔ اب یہاں پر یہ اس کا جوڑا ہے قمر، اس میں انباء الرسل ہے، وہی جوڑے کی جو سورہ انعام اور سورہ اعراف جو اس کا مکمل ترین سمجھیے کہ ایک مثال تھی، اس کے لیے ایک نمونہ، تو اسی طریقے پر آپ کو یہ تقسیم ملے گی۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا، وقالوا مجنون وازدجر، کہا مجنون ہے، پاگل ہو گیا ہے، اور جھڑک دیا گیا ہمارا وہ بندہ، ہمارا وہ جل قدر رسول۔ فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب فانتصر، میں تو اب مغلوب ہو گیا ہوں، مجھ پر غلبہ پا لیا اس قوم نے، بس میری مدد فرما اور انتقام لے۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ بات تو ہماری بہت پہلے سے طے شدہ ہے ہمارے رسولوں کے بارے میں کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور ہمارا لشکر جو ہوگا وہی غالب آ کر رہے گا۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی، دہائی دی، انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو پھر چھاجوں برستا رہا مسلسل۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو بھی پھاڑ دیا جگہ جگہ سے، چشمے اس میں سے نکال دیے۔ آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین کے چشمے جو ہے ابل پڑے ہیں، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، تو گویا کہ اس زمین سے بھی چشمے جو ہے پھوٹ گئے۔ فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء، پانی مل گیا، آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین کے چشموں میں سے نکلنے والا پانی دونوں نے مل کر، فالتقى الماء على امر قد قدر، ایک ایسی بات کے لیے کہ جو طے ہو چکی تھی، جس کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی پوری قوم کے غرق ہونے کی بات۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے اسے سوار کرا دیا اس چیز میں کہ جو بنی ہوئی تھی لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے، یعنی کشتی، تجری بأعیننا، اور وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگاہوں میں، ہم دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے۔ جزاء لمن کان کفر، اور یہ بدلہ تھا اس کا، اس کے لیے کہ جس کی ناقدری کی گئی تھی، ہم نے اسے بچایا اور اس کے ساتھ اس کے صاحب ایمان ساتھیوں کو بچایا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، آیتاً، ایک نشانی کے طور پر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کشتی بھی جیسے شداد کی جنت جو ہے اب دنیا میں معلوم ہو گئی ہے کہ وہ نیچے ریت کے اندر دبی ہوئی موجود ہے، اور جیسے یہ حضرت لوط جہاں بھیجے گئے تھے ان شہروں کے بھی کھنڈرات اب معلوم ہو گیا ہے کہ سمندر کی تہہ میں موجود ہیں، اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ کشتی بھی ایک روز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا، کھڑکھڑا دینا، ڈرا دینا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز قرآن کا، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے۔ جو لوگ اس سورت کو آج پڑھ رہے ہیں، اور یہ 4 دفعہ یہ آنی ہے، یہ آیت، یہ ترجیحی آیت ہے، دوہرا کر آ رہی ہے یہاں پر، یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہے کہ آپ اگر اب بھی کمر نہیں کستے، عربی سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، قرآن کو سمجھنے کا اگر عزم مصمم نہیں کرتے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پرسش ہے اور جو پوچھا جائے گا وہ اور سخت ہو جائے گی۔ اور کسی کو تو بتایا نہیں گیا، لوگوں کو معلوم نہیں، لوگوں کو تو صرف ثواب بتائے گئے، ليلۃ القدر میں ایک نفل پڑھو گے اتنے 1000 نفلوں کا ثواب ہو جائے گا، وہ بیچارے نفل پڑھتے جا رہے ہیں، انہیں کیا پتہ قرآن میں کیا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تم یہ نہیں کہہ سکو گے اللہ بہت مشکل کتاب تھی، یہ نہیں، بہت آسان کتاب ہے۔ باقی رہ گئی ایک زبان، تو عربی زبان کو مردہ زبان تو نہیں ہے، عبرانی زبان کو یہودیوں نے زندہ کر دیا، مر چکی تھی بالکل، سنسکرت کو ہندوؤں نے زندہ کر دیا جو مر چکی تھی بالکل، لیکن یہ عربی زبان یہ تو بڑی زندہ زبان ہے، کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا میں کہ جس کے بولنے والے یہ ہیں۔
آج کوئی انٹرنیشنل فورم ایسا نہیں ہے جس میں عربی زبان میں ترجمہ ساتھ نہ ہوتا ہو. یہ تو دنیا کی مانی ہوئی چوٹی کی زبانوں میں سے ہے. اردو کا ترجمہ نہیں ہے، حالانکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں اردو بولنے والے بھی، لیکن یو این او میں یا کہیں اور اس طرح کے اداروں میں اردو کا ترجمہ نہیں ہے. لیکن جن زبانوں میں وہاں سائملٹینیس ترجمے ہوتے ہیں ان میں عربی زبان شامل ہے. تو لیونگ لینگویج ہے، زندہ زبان ہے، سیکھنے میں کیا دقت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر مسلط کر دی، بھیج دی ان پر ایک تند ہوا. فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست والے دن میں، اور پھر وہ ہوا چلتی چلی گئی. تنزع الناس، وہ اکھاڑتی تھی لوگوں کو، جیسے آپ کسی درخت کے تنے کو اکھاڑتے ہیں تو اس طرح وہ ہوا لوگوں کو اکھاڑتی تھی. کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں یا جڑیں ہیں کھجور کی، اکھڑی ہوئی یا کھوکھلی. تو اس طریقے سے وہ، اور چونکہ بڑے طویل القامت لوگ تھے تو وہ پھر جب گرے ہیں مر مر کر پٹک پٹک کر، جب کہ ہوا نے ان کو پٹکا ہے اور مرے ہیں، تو جو پڑے ہوئے تو معلوم ہوتا تھا کہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر دوہرا دیا گیا، پھر کان کھول کر سن لیجیے. ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت اخذ کرنے کے لیے. تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرے، رہنمائی اخذ کرے. کذبت ثمود بالنذر، اسی طرح قوم ثمود نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہمارے اندر ہی سے ایک شخص، ہم اس کی پیروی کریں، اس کی پیروی کریں گے ہم. یہ کون ہے؟ صالح، ہمارا ایک فرد ہے، ہماری قوم کا ہے. بشرا منا واحدا، ہمارا ہی ایک بشر، ہم ہی میں سے. نتبعہ، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس کا کہنا مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے. انا اذا لفی ضلال وسعور، پھر تو ہم گویا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ڈال دیں گے گمراہی کے اندر بھی اور آگ کے اندر بھی. شعیر کی جمع ہے یہ سعور، یعنی یہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ آخرت میں اگر تم نے مجھے نہ مانا تو جہنم میں جھونکے جاؤ گے. ان کو مان کر ان کے پیچھے چلے تو گویا کہ ہم نے آپ کو یہی، اپنے آپ کو یہی جہنم میں جھونک دیا. اَلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِم مِن بَینِنَا، کیا ذکر انہی پر القاء کیا گیا ہمارے مابین؟ کوئی اور نہیں ملا تھا بڑا چودھری ہمارا؟ بل ہوا کذاب نشر، نہیں یہ جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے، خام خواہ جو ہے بڑا ہی مار رہا ہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے. سَیَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْکَذَّابُ الْأَشِرُ، بتا دیا گیا کہ کل ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا ہے کون شیخی خورا ہے، صالح یا تم. اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، ہم بھیج دیتے ہیں. یہ اونٹنی کا جو معجزہ انہوں نے طلب کیا تھا، یہ ان کے لیے فتنہ ہے، ان کے لیے آزمائش ہے. فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، تو اب ان کا انتظار کیجئے. اے صالح، ان سے گفتگو ہو رہی، وَاصْطَبِرْ، اور ذرا صبر کیجئے، چند دن کی مہلت. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، انہیں خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے انہیں کہ پانی جو ہے ان کے مابین اب تقسیم ہو جائے گا. یعنی ایک دن وہ اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ جو اللہ نے پیدا کی خاص طور پر معجزانہ طریقے پر، وہ پانی پیے گی، اور دوسرے دن ان کے تمام جو مال مویشی ہے وہ آ کر پانی پیئیں گے. ہوتا یہ تھا کہ جب وہ آتی تھی تو اس کی ہیبت سے تمام جانور بھاگ جاتے تھے. تو پھر معاملہ ہوا کیا کیا جائے، تو طے کیا گیا کہ اب باری مقرر کر دی جائے، ایک دن وہ آئے گی اور سارے چشمے کا پانی پی جاتی تھی، اور دوسرے دن پھر یہ کہ وہ اپنے مویشی لاتے تھے اور پلاتے تھے. ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، ہر باری پر پہنچا جائے گا. فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے پکارا اپنے ایک صاحب کو، اپنے ایک جو زیادہ ان میں سخت تھا. فتعاتا، اس کی دہائی دی کہ یہ کرو بھائی کوئی علاج اس کا، اس اونٹنی کا. فتعاتا، پھر اس نے ہاتھ چلایا، فعقر، اور اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے کونچے کاٹ دی. فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا رہا ہمارا عذاب اور ہمارا کھڑکھڑانا اور خبردار کر دینا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ہم نے ان پر بس ایک چنگھاڑ بھیجی. فکانوا کحشیم المحتضر، تو پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ باڑ لگانے والا جب کانٹوں سے باڑ لگا لیتا ہے اپنے کھیت کے گرد، اور اگر کوئی بڑا سا گلہ جو ہے
وہ جانوروں کا اس کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ بالکل چورا چورا ہو کر پڑی ہوتی، ایسے چورا ہو کر پڑے رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر سوچو، پھر غور کرو۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے بھیج دیا ان پر ایک ایسی تیز دار آندھی جو پتھر لے کر آئی تھی، سوائے آل لوط کے، لوط کے گھر والوں کے۔ نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت، نعمت من عندنا، وہ نعمت تھی، انعام تھا ہمارے پاس سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو کہ جو شکر کرتا ہے ہمارا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور اس نے یعنی حضرت لوط نے انہیں خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے کہ پکڑ آئے گی اگر باز نہیں آتے ہو، لیکن انہوں نے شک کیا ان تمام چیزوں کو کہ جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور وہ تو چاہتے تھے کسی طریقے سے حاصل کر لیں ان کے مہمان کو، یعنی وہ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے مہمان۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ بائبل میں یہ آتا ہے کہ ایک فرشتے نے ذرا اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا اور جتنے وہ لوگ تھے پورا کا پورا سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی، نگاہیں ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے قرآن نے بھی وہی بات کہی ہے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو ہم نے مٹا دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو اب میرے عذاب کو اور میرے خبردار کرنے کے نتیجے کو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ان پر صبح ہی صبح آ کر چھاپا مارا اس عذاب نے، صبح صبح سویرے، یہ جو طے ہو چکا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، چوتھی مرتبہ پھر۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اسی طریقے سے آل فرعون کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس بھی آئے ڈرانے والے، خبردار کرنے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ 9 آیتیں، 9 آیات بینات، یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آ چکا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 2 آیتیں، 2 نشانیاں، 2 معجزے تو ابتداءً لے کر گئے، یعنی عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکدار ہونا سفید۔ اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے جو ان پر عذاب آئے ہیں وہ 7 اور نشانیاں ہیں جو اللہ نے دکھائیں۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا۔ فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، پھر ہم نے انہیں پکڑا، اور پکڑ بھی کیسی، ایک زبردست اور مقتدر پکڑنے والے کی پکڑ۔ وہ پکڑ جو ہے وہ ایسی کمزور پکڑ نہیں تھی جس سے کوئی نکل بھاگے، جس سے کہیں بچنے کا کوئی امکان ہو۔ عزیز مقتدر، جیسے کوئی زبردست قدرت رکھنے والا